سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی اس پرمسرت ساعتوں میں ہم بہت سی باتیں کر بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں مجھے جو گزارشات کرنی ہے وہ رمضان المبارک میں اسلام کی طرف راغب کرنے کے طریقے ہیں۔ جہاں اہل ایمان کے لیے یہ فصل موسم نیکیوں کا موسم بہار ہے، اسی طرح ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم جو مسلمان بے راروی کی زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں اسلام کی طرف لائیں، اور جو غیر مسلمان ہیں انہیں بھی اسلام کی طرف راغب کریں۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، اس ماہ مبارک کا آغاز جب ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک فرشتے کو اسی کام کے لیے مقرر کرتے ہیں جو چاند طلوع ہوتے ہی دنیا کے لوگوں کے سامنے ہر رات منادی کرنی شروع کر دیتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ۔ اے نیکی کا ارادہ کرنے والے اب اپنے قدم کو آگے بڑھا لے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کا ارادہ کرنے والے اب تو شرم کر جا، اپنے آپ کو روک لے، کیونکہ اس مہینے تے شیطانوں کو بھی باندھ دیا جاتا ہے، اور بعض لوگ بڑی دیدہ دلیری سے یہ کہتے ہیں اگر شیطان باندھ دیے تو لوگ برائی کیوں کرتے ہیں؟ جس کے من کے اندر برائی رچ جائے، یاد رکھیں ایک شر ہوتا ہے شیطان کا، ایک شر ہوتا ہے اس کے اپنے نفس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے، اسی طرح ہر خطبے کے اندر آپ اللہ سے یہ کہتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں اپنے نفس کے شر سے۔ تو اگر رمضان کے اندر بھی ہمارا نفس ہمیں شر سے منع نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نفس شیطان کے بہکاوے میں بہت شریر ہو چکا، اب وہ ہماری اس معاملے میں ہیلپ نہ بھی کرے تو ہم نے شر ہی کرنا ہے۔ تو اس لیے ہر بات کو شیطان کی طرف لگانا، اللہ نے یہ تو ہمارے لیے فیسلٹی دے دی، ہمیں آسانی مہیا کر دی کہ شیطان ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوگا، لیکن ہمارے نفس کا شر جس کو عادت ہی برائی کی ہو گئی ہے، ہر بات میں اللہ کی نافرمانی کی ہو گئی ہے، وہ تو آج بھی باز نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہوئے یہ دعوت دیتا ہے وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ۔ اور جب دن طلوع ہوتا ہے، ہر دن یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے، وہ فرشتہ ہمیشہ دنیا والوں کے اندر منادی کرتا رہتا ہے وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے اپنے قدم کو آگے بڑھا، اے برائی کا ارادہ کرنے والے اپنے آپ کو روک لے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ہم سب اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے، کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم صرف اپنی ذات کے لیے نہیں لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آنا، اور نبیوں کا کردار
ان کی تعلیمات کو آگے بڑھانا اب ہماری ذمہ داری ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہر وقت ہے، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پہ اس لیے کہ بہت سے ایسے مسلمان جو عام زندگی میں مساجد میں نہیں آتے، جو عام حالات میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں نہیں آتے، رمضان المبارک میں آتے ہیں، تو ہمیں ایسا ماحول فراہم کرنا چاہیے، ان کے دل کو جیتنا چاہیے اور انہیں ایسا کردار پیش کرنا چاہیے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں، وہ اسلام کو پسند کرنے لگے، نہ کہ جب وہ آئیں تو ہمیں انہیں کرٹیسائز کریں، انہیں تانا دیں کہ اب کیا لینے آئے ہو، اب کس طرح مسجد میں آ گئے، تمہیں تو کبھی دیکھا نہیں، بلکہ انہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، بھائی ہم ویلکم کرتے ہیں تمہیں، اللہ کے گھر میں آنے والے نئے مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور دیکھیں، میں نے حرم کے اندر دیکھا کہ جب حج کے ایام آتے ہیں اور جب رمضان المبارک کے ایام آتے ہیں، وہاں جو حرم کے ذمہ دار امام ہوتے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں ان اہل مکہ کے لیے، اہل مکہ کو اتنی رغبت ہے پہلی صف کی، انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ مزدور رکھے ہوئے ہیں کہ وہ عصر کی بلکہ ظہر کی نماز کے وقت مصلی رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کو جگہ دیں گے۔ پہلی صف کے نمازی، انہیں کہا جاتا ہے کہ اب تم نے حرم کے اندر نہیں آنا، جو نئے یا باہر سے آنے والے مہمان ہیں انہیں موقع دینا ہے۔ اسی طرح مساجد کے مستقل نمازی، مساجد کے مستقل مؤذن، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر میں نئے آنے والے مہمانوں کو اپریشیٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں موقع فراہم کریں، انہیں کہیں کہ آپ اقامت کہیں، آپ اذان کہیں، انہیں پہلی صف میں ساتھ کھڑا کریں یا پہلی صف میں انہیں جگہ دیں، نہ کہ انہیں جھڑکیں اور پیچھے کریں، کہاں سے یہ آ جاتے ہیں، رمضان آتا ہے تھوڑے دن بعد یہ غائب ہو جائیں گے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو وہ نفرت کھائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کفار کے متعلق کہا ادفع باللتی ہی احسن، اچھے انداز میں مدافعت کریں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون جو اللہ کا بدترین دشمن تھا، کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ تم اور تمہارا بھائی فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، نرم لہجے میں بات کرنا شاید وہ پاک ہو جائے۔ تو اس لیے ہم پہ ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تمہیں ضرور برائی سے روکنا ہوگا، ضرور نیکی کا حکم دینا ہوگا۔ اور ہم نے نیکی کا حکم ایسے سمجھ لیا ہے جیسے کسی کو ڈانگ ماری جاتی ہے، سوٹی ماری جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، نیکی کا حکم احسن طریقے سے، ادفع باللتی ہی احسن، اللہ کا حکم ہے اپنے حبیب کریم کو، اچھے انداز سے آپ نے بات کرنی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ اللہ کے گھر میں جو نئے مہمان آئے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں موقع دیں اور ان کی حوصلہ افزائی ان کے پاس بیٹھ کے کریں۔ اگر وہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو ہم انہیں قرآن پڑھائیں، اگر وہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو رغبت دیں، اور ہم دروس کی مجلسیں منعقد کریں مساجد میں۔ ہم نے صرف یہی سوچ لیا کہ ایک دوسرے کی مخالفت کرنی ہے، ساری زندگی اسی کا نام اسلام تصور کر لیا ہے، حالانکہ اسلام تو ہمیں کتاب و سنت کی طرف بلاتا ہے۔ کہا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، ہم اپنی طرف بلاتے ہیں، میری طرف آؤ، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میرے ساتھ یہ کرو، میرا مسلک اختیار کرو، جبکہ اللہ کہتے ہیں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ہمیں اپنی ذات کی جانب، اپنے مسلک کی جانب نہیں، اللہ کی طرف بلانا چاہیے۔ اس سے بہتر دنیا میں کوئی انسان نہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا،
اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیک عمل کی طرف لاتا ہے، اور یہ تبھی آ سکتے ہیں جب ہم ماحول ایسا مہیا کریں، مساجد کو صاف ستھرا بنائیں، آنے والا شخص یہ محسوس نہ کرے کہ میں یہاں پہ آ کے تنگی محسوس کرتا ہوں، بلکہ جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو وہ سمجھے مجھے گھر سے زیادہ اطمینان یہاں سے ملتا ہے۔ مسجد میں شور و غوغا نہ کیا جائے، لوگوں پہ طعن و تشنیع نہ کی جائے، بلکہ یہ تو ہمارے لیے ایک خیر کی جگہ ہے، یہاں آنے والے انسان اپنے اندر خیر محسوس کریں، اپنے دل میں وسعت پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز با جماعت کھڑی ہوتی تو آپ لوگوں کہتے لوگوں مل جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا۔ ہم دوسرے کے ساتھ ملنا پسند ہی نہیں کرتے۔ نبی کریم نے فرمایا وَسُدُّ الْخَلَلْ، درمیان کے رکھنے بند کر دو، ہم نہیں کرتے، تو کیسے ہمارے آپس میں محبت پیدا ہوگی؟ اسی طرح غیر مسلمانوں کو ان کے لیے ایسا انداز ہونا چاہیے۔ مجھے ایک دو واقعے یاد آ گئے ہیں۔ دمام کے اندر ایک قاری قرآن عالم دین احمد بن علی اجمی حفظہ اللہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ اب تو پتہ نہیں وہ کس جگہ ہیں، لیکن جس وقت کویت اور عراق وار ہوئی تھی، پھر امریکن فوج وہاں آ گئی، تو دمام کے اندر رمضان المبارک آیا تو احمد بن علی اجمی قیام اللیل کرواتے تھے۔ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں کہ وہ امریکن فوجی گزرتے ہوئے کسی نے سن لیا، ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو۔ ایک تو وہ مسلمان تھے جو اندر قیام کرتے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، چونکہ یہ غیر مسلمان تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ باہر کھڑے ہو کے سنتے تھے، یہ آخر کیا چیز ہے، کیسی آواز ہے۔ اور سینکڑوں نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ صرف ان کی قرات کو سن کے مسلمان ہو گئے۔ امریکہ کے لیے یہ پرابلم بن گئی۔ اسی طرح ریاض کے اندر ایک قاری قرآن تھے عبد الرحمن العوسی، بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، ان کا قرآن سن کے کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ کتنے فلپائنی ہیں جو ان کا قرآن سن کے صرف قرآن، حالانکہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ پہلی بات تو یہ اللہ کی کلام ہے، دوسری بات اسے خوبصورت پڑھنا، یہ تو انسان کو جھکڑ دیتی ہے۔ جس طرح جال پھینکو تو جانور جتنا مرضی طاقتور ہو اس کے دام میں آ جاتا ہے، قرآن ایک ایسی چیز ہے جب اس کو پڑھا جائے تو لازمی انسان اس کے دام میں آ جاتا ہے۔ تو ہم قرآن کو، خوبصورت قرآن پڑھنے والے لوگوں کو کھڑا کریں، اگر کوئی غیر مسلمان بھی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں خرچ کرنے کا حکم ہے، اور جو زکوٰۃ کی مدیں ہیں ان میں ایک مد ہے مؤلفۃ القلوب، ان غیر مسلمانوں کو ان کے ساتھ احسان کرو کہ ان کے دل مائل ہو جائیں اسلام کی طرف۔ ہمیں اسلام کا خوبصورت رنگ پیش کرنا چاہیے۔ آج اس معاشرے کے اندر عیسائی مسلمان اسلام کو سمجھ کے یہ ہمارے کردار سے متاثر ہو کے نہیں، اپنے مفاد کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہمیں ایسا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سعودی عرب کے اندر جب یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ریلوے ٹریک بن رہا تھا، چائنیز یہ لوگ دہریے ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، کسی مذہب کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ ایک شخص روزانہ کی بنیاد پہ گاڑی پہ کھانا لاد کے لاتا اور جو مزدور کام کرتے ہیں انہیں کھلاتا اور چلا جاتا۔ اسی طرح کتنے دن گزر گئے، کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک دن ان میں سے ایک شخص نے اسے کھڑا کیا، انہیں کہا تو ہمیں کیوں کھلاتے ہو؟ کہنے لگا ویسے ہی۔ نہیں، ہم پھر بھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے کیا مفاد ہے تمہیں؟ کہنے لگا کوئی مفاد نہیں۔ پھر کیوں کھلاتے ہو؟ کہنے لگا دو وجہ سے، ایک تم مزدور ہو، ایک تم پردیسی ہو، دوسرا دور دراز سے آئے ہو، اور جو کام کر رہے ہو یہ اللہ کے مہمانوں کی سہولت کے لیے ہے، دوسرا میرے رب کا حکم ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا،
اللہ کی محبت میں مسکینوں کو کھانا کھلانا مجھ سے تم سے کوئی مفاد نہیں۔ جب انہوں نے یہ دو باتیں سنی، اسلام کا کوئی معاملہ انہوں نے نہیں پرکھا ہوا تھا، دیکھا ہوا تھا، نہ قرآن پڑھا تھا، نہ اسلام کے متعلق جانتے تھے، ایک مسلمان کے کردار کی وجہ سے اسی دن سینکڑوں لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی کریم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، علی تیری وجہ سے اگر ایک بندے کو اسلام کی توفیق مل گئی نا، یعنی وہ راہ ہدایت پہ آ گیا، تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، بلکہ یہی چیز تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ آپ نے ایک شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام سنا ہوگا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک 2015 کی بات ہے، آج سے 7 سال پہلے، اس وقت یہ ان کا ٹیلی ویژن بند بھی نہیں ہوتا، انڈیا کے ساتھ ان کا جھگڑا بھی نہیں تھا، تو ہمیں بھی پیس ٹی وی میں پروگرام کرنے کے لیے بلایا۔ پاکستان کے کئی علماء وہاں گئے دبئی میں۔ اس وقت ایک دن ہماری ڈاکٹر صاحب سے ملاقات تھی۔ ریکارڈ کے مطابق جو رجسٹرڈ لوگ ہیں 53,000 غیر مسلمان ہیں جنہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ 2015 تک اسلام قبول کیا۔ میرے عزیز بھائیو دیکھیں، جب یہی شخص اللہ کی عدالت میں جائے گا اور اتنے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا، اللہ کی بارگاہ میں کتنا عظیم مقام اسے ملے گا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس نادر موقع میں جو رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں، جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے، ہمیں ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں مساجد کو وسعت دینی چاہیے۔ اور یقین جانیے اس وقت بہت دکھ ہوتا ہے کہ بعض مساجد میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں مسلک کا بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، فلاں مسلک کا آدمی اس مسجد میں داخل نہ ہو۔ اگر وہ اپنے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے تو اسے پڑھنے نہیں دیا جاتا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے جس کو منع کر رہے ہیں ممکن ہے اس کا طریقہ رسول اللہ کے زیادہ نزدیک ہو جو میں اختیار کیے ہوئے ہوں؟ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں سافٹ اس معاملے میں کردار ادا کرنا چاہیے کہ ایسے حالات میں آنے والے نئے مہمانوں کو ایسا وسیع ماحول دیں کہ وہ اللہ کے گھروں کے ہمیشہ کے مہمان بن جائیں، ہمیشہ کے نمازی بن جائیں۔ اگر ایک شخص ہماری اچھے کردار کی وجہ سے نمازی بن گیا، ایک انسان ہماری وجہ سے روزے دار بن گیا، ایک انسان اس نے ہماری وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا، تو جہاں اس نیک عمل کا اجر اسے ملے گا، اللہ آپ کو بھی عطا کریں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میری گزارش، میری ریکویسٹ اور پیغام ٹی وی کی طرف سے ساری امت مسلمہ ان کی طرف یہ درخواست کی جاتی ہے کہ ان ماحول کو خوبصورت ماحول بنا دیں تاکہ جو مسلمان بے راروی کا شکار ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اور جو غیر مسلمان ہیں ہمارے کردار، ہمارے حسن سلوک کی وجہ سے اسلام کی طرف راغب ہو جائیں تاکہ اللہ کی عدالت میں سرخ روح ہو کے ہم بھی پیش ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔